اس ہاسپٹل کے بارے میں ذرا سا میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں جو ہمارے ویورز تک پہنچے، اور جو اس ہاسپٹل کے اطراف میں یا اوور آل کراچی میں ہمارے پاس، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو فیسلٹیز ہیں، تو اوور آل کراچی، اوور آل نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے اور شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں کے علاج کراتے ہیں، یہاں کے پھر رہائش پذیر بھی ہو جاتے ہیں. تو ذرا سا پہلے تو اس ہاسپٹل کی کیپیسٹی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، بیکاز آئی ایم شیور کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ضرور ہوگی. تو کیا کیپیسٹی اس ہاسپٹل کی ہے؟ ایک دن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پیشنٹ او پی ڈی تک پہنچتے ہیں، اور پھر کس حد تک علاج ہوتا ہے؟ مہوش دیکھیں، ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. 350 بستر کا مشتمل ایک ادارہ ہے، کافی ایک بڑی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں. جو ہم نے اپنا ماڈل ڈیزائن کیا ہے وہ بہت یونیک ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے میں نے بتایا کہ دیکھیں ایک ٹرسٹ بیس ہاسپٹل ہے، تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں. ہر طرح کی سہولیات ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جس طرح آئی سی یوز میں بات کروں گی، ہمارے پاس انٹینسو کیئر یونٹ نہ صرف ایڈلٹس کے لیے، بچوں کے لیے بہت اچھا موجود ہے. تقریباً 22 بیڈز ہمارے پاس ایڈلٹ کے لیے ہیں اور اتنے ہی بچوں کے لیے ہیں. اچھا، بچوں کے لیے آف کورس گورنمنٹ ادارے ہیں، جیسے NICH ہے ہمارے پاس، کروں گی 5 نمبر پہ ہے. لیکن اس کے باوجود کراچی کی پاپولیشن جس طرح سے ہے، بہت ضرورت ہے جہاں کہ بچوں کو ایک اچھی نیڈ ہے، ایک اچھے علاج کی جب وہ بیمار ہوں، تو ہمارے پاس پوری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ڈائلسس یونٹ اویلیبل ہے. آپریشن تھیٹر میں ہر طرح کی ڈیفیکلٹ سرجریز ہمارے پاس ہوتی ہیں. آرتھوپیڈز، نیورو سرجری. اچھا، کیونکہ جس جگہ پہ ہمارا ادارہ موجود ہے وہاں پہ ٹراما کیسز بہت آتے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے کورنگی کا. تو وہاں پہ آس پاس بہت سی انڈسٹریز ہیں. تو مشین سے چوٹ لگنے کے بعد، گرنے کے بعد بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جنہیں آفٹر ٹراما ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہر طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی انہیں فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں وہ کریں. آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ دیکھیں یہاں فیکٹریز میں جو مزدور زیادہ تر کام کر رہے ہیں وہ کراچی سے زیادہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگین انہیں ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب اس طرح کے حادثات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ بھی آتے ہیں. گائنی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہمارے پاس ہے گائنی، اور وہاں پہ لوگ ہمارے پاس مدد کے لیے آتے ہیں اور کرتے ہیں. جو OPD فیس ہے ہماری، وہ ہم نے صرف 250 روپیز رکھی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ سب سینئر ہیں، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، بہت سینئر لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہر طرح کی اسپیشلٹی کے لوگ موجود ہیں. پلمنری، جوائنٹ پرابلمس، ٹوبرکلوسس، ایوری تھنگ یو کین کاؤنٹ اٹ کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں. ڈائبٹیز، ڈائبٹک فٹ، تو ہر طرح کی ہے. بریسٹ سرجن ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہر طرح کی ہمارے پاس اسپیشلٹی کے لوگ موجود ہیں. لیکن ہم اپنے پیشنٹ سے جو چارج کرتے ہیں وہ اتنا منیمم کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے آ کے اسپیشلسٹ کے پاس اپنا علاج کروا سکیں. کوشش ہماری یہ کہ ایون OPD میں بھی ویٹنگ آورز بہت زیادہ نہ ہوں. اس طرح ہم مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقی تو ساری سہولتیں جیسے میں آپ کو بتائیں کہ موجود ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے اس سے جو بھی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق ان کا علاج ہم کر سکیں. صحیح. اچھا، یہ تو ہم نے نارملی ایک رننگ جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کی. کافی دفعہ اس طرح کے بھی کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے OPD کی فیس تو ہر بندہ، مجھے لگتا ہے 250 از نتھنگ آج کے دور میں. جی بالکل. تو OPD کی فیس تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں دین دے آر ڈفرنٹ ٹیسٹ آلسو. پھر خدا نہ خواستہ اگر سرجری کی طرف انسان چلا جاتا ہے تو کیا ایسا کوئی سسٹم بھی ہے کہ کوئی اگر بالکل ہی افورڈیبل نہ ہو اس کو 100% ہم اس پہ کر سکیں؟ جی. اچھا مہوش، ہمارے پاس ایک بڑا ڈونیشن بینک موجود ہے. بہت سی ڈفرینٹ کارپوریٹ اور فیملیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو اس طرح مدد کر سکیں. تو ہمارے پاس پہلے تو میں بتا دوں جو پرائیویٹ پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کی جو ہم نے سروسز کے ریٹس رکھے ہوئے ہیں وہ پورے کراچی میں سب سے منیمل ہیں. اور وہ صرف اتنے ہیں کہ بہت آرام سے لوگ افورڈ کر سکیں ساری سہولتوں کے ساتھ. جس طرح لیبارٹری اور ریڈیالوجی ریٹس ہیں وہ یہاں پہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے ایٹ لیسٹ 50% ڈکریز ہے ان سے. اس کے باوجود اگر لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اسے تو ہمارے پاس ویلفیئر کاؤنٹر ہے ایک الگ سے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اکارڈنگ ٹو شریعہ پہلے یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ زکوٰۃ اور ڈونیشن ہے جس طرح سب اداروں میں ہوتا ہوگا، اچھے اداروں میں. اور پھر اس کے بعد انہیں 100% تک کی مدد کی جا سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دیئر پاکٹ، ڈپینڈنگ آن دیئر نیڈ اینڈ سیویئرٹی آف دا ڈیزیز. تو دیکھیں جو ادارہ بنا ہی اس
اس پرپس کے لیے ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں ان ون وے اور ادر. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس انٹر ہو اسے ہم اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کی مدد کر سکیں. چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر فیسلٹی وہاں اویلیبل ہے, ہر بیماری کا علاج وہاں ہو رہا ہے. اچھا, جب آپ یہ ہم نارملی بات کرتے ہیں ٹراماز کی یا ان ساری چیزوں کی, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو میجر بیماریاں یا میجر سرجریز ہوتی ہیں جس میں کینسر آج کل بہت زیادہ ہے, دین بائی پاس کا ریٹ ہمارے پاس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو کیا اس طرح کی چیزیں بھی آپ لوگوں کے پاس ہو رہی ہیں, بڑی سرجریز؟ جی, کینسر جو ہے ابھی ہم نے کینسر علاج ہم نہیں کر رہے, کیونکہ کینسر کا دیکھیں جو کینسر کا پورا ایک ادارہ ہے جو ایک بہت ہی زیادہ اس کے لیے فنڈز اور بہت ہی ایک بڑے لیول پہ ادارہ ہے. تو کینسر جو ہے اس کو فی الحال ہمارا ادارہ ہم نے اسے ٹچ نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں اگین کینسر کے لیے پھر ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے ہاسپٹل موجود ہیں جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ جانتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس گورنمنٹ میں جنا کے علاوہ بھی بڑی آرگنائزیشن جو کر رہی ہیں. تو کینسر کے لیے ہمارے پاس فیسلٹی ابھی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کامنر زیادہ پرابلمز ہیں, جو بیماریاں زیادہ کامن ہیں, ان کی تقریباً ہر طرح کی بیماری کا ہمارے پاس علاج موجود ہے. دیکھیں جو کامن جو ہوتے ہیں, جس طرح خواتین کی ہیلتھ کو لے کر میں ہمیشہ بڑا ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نگلیکٹڈ ایریا ہے ہماری طرف, صحیح ہے. ایک تو خوراک کی کمی کی وجہ سے میجورٹی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں امیون پاور اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح اپنا علاج کر سکیں. پھر اس کے بعد آف کورس بچے کی پیدائش کے بعد اور ڈفرینٹ صورتحال میں ہم جانتے ہیں, اور آپ کی صحت جو ہے وہ ڈکریز ہوتی چلی جاتی ہے. تو جتنے ان کے مسائل ہیں ہمارا گائنی ڈپارٹمنٹ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اچھے سے ایڈریس کر سکیں, نہ صرف گائناکالوجیکل بٹ جتنے بھی اس ریلیٹڈ جو سارے پرابلمز ہیں ہم انہیں ایڈریس کرتے ہیں. جیسے بریسٹ کینسر بہت کامن ہے, تو کینسر کی تو علاج ہم نہیں کر رہے, لیکن اس کی ڈائگنوسس تک اور پھر اس کے بعد یہ راستہ دکھانے میں جی وہاں تک کریں. اویئرنیس کی آپ نے جو بات کی, اویئرنیس کو لے کے بہت زیادہ ہماری آرگنائزیشن مانتی ہے کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ہیلتھ. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کمیونٹی بیسڈ اویئرنیس پروگرامس بہت رن کریں, کیونکہ دیکھیں میں مانتی ہوں پریکاشنس جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بہت حد تک بیماری آگے بڑھ جاتی ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ علاج ٹھیک نہیں ہوا, ہمارا مریض خراب ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ارلی سٹیج پہ وہ ڈاکٹرز کو رجوع کریں تاکہ ان کی بیماری شروع میں ہی پکڑ لی جائے اور اس کا علاج اکارڈنگلی کر لیا جائے, کیونکہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے تو وہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے.